السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سورۃ النحل کے رکوع نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم الف، لام اور را کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 66 سے رکوع نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا، الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف بھی پر پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كُلِي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے یہ اس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ثم كُلِي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفکرون، را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت ہی عمدہ اور آسان انداز میں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے مستفید کیا جائے گا۔
واللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ واللہ، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، قاف اور کاف کی ادائیگی میں فرق کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون مشدد پر زبر ہے اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ علیم قدیر۔ آیت نمبر 70 پر سورہ نحل کے رکوع نمبر 9 کمپلیٹ ہوئے۔ اب آیت نمبر 71 یعنی 71 سے ہم رکوع نمبر 10 سٹارٹ کریں گے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واللہ جعل لکم، یاد رہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا بھی پڑھیں گے، اور یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ کریں گے۔ اس قلقلہ کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو اس لیے اس الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن اور عین کی ادائیگی میں فرق کریں گے، حمزہ ساکن پر جھٹکا دیں گے اور عین پر جھٹکا نہیں دیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے، اللہ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف کے بعد الف ہے، یعنی کہ الف سے پہلے والا حرف پر ہے تو الف کو بھی ہم پر یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ اور را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس لیے اس را کو بھی پر یعنی موٹا ہی پڑھیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ را پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے با پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بقیہ تمام لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا۔ را مشدد سے پہلے دو زبر ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 76 پر سورۃ النحل کے رکوع نمبر 10 کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔